السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں، محمد حنیف کی وفات ہو گئی ایسی شرک کے اوپر، سجدہ تعظیمی کے شرک کے اوپر بہت سمجھایا انہوں نے۔ 7-8 سال اللہ نے ان کو موقع دیا اور پوری طرح ان کے اوپر حجت تمام ہوئی، اور ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ آخری دم تک اس پر ڈٹے رہے شرک کے اوپر، بلکہ ڈاکٹر عبداللہ عمر کو گویا یہی وصیت کر کے گئے کہ اس پر قائم رہنا، اور جماعت کو وصیت کر کے گئے کہ ڈاکٹر عبداللہ عمر کا ساتھ دینا۔ ابھی ان کا یہ کلپ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ محمد حنیف کس قدر جھوٹ بولا کرتے تھے، اور بالکل جانتے بوجھتے انہوں نے جھوٹ بولا ہے کئی معاملات میں، خاص کر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں ہیں، تقریریں سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، کہ یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں بلکہ یہ سجدہ شکر تھا جو سارے خاندان نے اللہ کو کیا تھا، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اس طرح انہوں نے فتویٰ بھی لگایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلے تو چلو محمد حنیف کا ذرا روب تھا آپ کے اوپر، وہ اس کے پاس ایک اقتدار تھا، ظاہری بات ہے جو ذرا بولنے کی کوشش کرتا تھا اس کو وہ پیچھے ہٹا دیتا تھا، معزول کر دیتا تھا اور تادیبی کارروائی کرتا تھا اس کے اوپر۔ تو اب تو وہ مر گیا اسی شرک کے اوپر، کیا اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جاؤ گے؟ اور ہمیشہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب اونٹ کنویں میں گرنے لگے تو اس وقت اس کی دم پکڑ لینا عقل مندی نہیں ہے، اس وقت اس کی دم چھوڑنا عقل مندی ہوتا ہے۔ تو محمد حنیف تو کنویں میں گر گیا، اب جو اس کی دم پکڑے رکھے گا اس نے لازمی کرنا ہے۔ اور بڑا افسوس ہوا ہے یہ بات سن کے کہ مرکزی شورا کا جو اجلاس ہوا محمد حنیف کے مرنے کے 3 دن بعد، وہاں محمد حنیف کے شرک کے باوجود انہوں نے ان کے لیے جنت کی دعائیں مانگی اور جنت الفردوس کی دعائیں مانگی۔ جنت الفردوس تو بہت بڑی بات ہے۔ مالک فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے شرک کیا اور موت آ گئی اور اسی شرک پر جمع رہا، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام قرار دے دی، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، ہمیشہ وہاں ظالموں کا ٹھکانہ ہے اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ تو بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کریں، کفر کریں اور اسی کفر کے اوپر مر جائیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کوئی مومن کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا، اسی لیے جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور رحمۃ اللہ علیہ اب نہیں رہے، تو لہٰذا جان چھڑاؤ، جہنم کی آگ سے بچنے کا یہ ایک موقع ہے۔ پیچھے چلنے والوں آنکھیں بند کر کے اب اپنے کانوں سے سنو محمد حنیف کیا کہہ رہے ہیں، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی ہے۔ یہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں دیکھیے کس انداز سے، خالص ایک مولویانہ انداز سے اس کو سمجھا رہے ہیں اور پھر روب بھی ڈال رہے ہیں، اور کس طریقے سے یہ گفتگو کی، یہ ذرا خود سنو۔ حنیف صاحب کیسی طبیعت؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں شایان بات کر رہا ہوں، ناظم آباد سے ہے، لاہور ہوٹل۔ شایان رحمت۔ اچھا ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حنیف صاحب کہ یہ جو سورہ یوسف میں سجدہ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے، سجدہ شکر ہے؟ یہ معلوم کیا؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ میرے ماما ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا اللہ کو سجدہ ہے، تو میں نے آپ کا نمبر لیا ہے، آپ کا نمبر لیا ہے میں نے۔ کون ہے آپ کے ماما؟ میرے ماما کاشف ماما ہے۔ بوکھلاٹ دیکھے۔ اچھا، میں نور الہی صاحب کا، نور الہی ہے نا ناظم آباد میں، جن کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جی جی، میں ان کا پوتا ہوں۔ اچھا اچھا جی جی، دیکھیے وہ ہماری دعوت القرآن ہے، اس کی دوسری جلد میں سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اسے آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں۔ تو وہ ہے نہیں میرے پاس، نہیں وہ مشہور ہوگی، آپ ہی دے دیں، وہیں جج کے مطالعہ کر لیں۔ تو اس میں کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ ہمارے ناظرین سلمان صاحب، وہ ان سے بات کر لیں، وہ سمجھا دیں گے۔ اچھا اچھا، ویسے ہی آپ کے اس میں جو ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہے، یوسف علیہ السلام کو ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے یوسف علیہ السلام کو۔ یہ تعظیمی ہے؟ یہ بس یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی جب آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں گے۔
دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر امیر کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو۔ جس نے بھی بات کی ہے محمد حنیف نے یہی کہا ہے کہ میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، ان کی تفسیر پڑھو تو کفر و شرک کی اس میں لکھا ہوا ہے دوسری جلد کے اندر۔ تو اس نے بس اس طریقے سے اس آیت کا بھی یہ انکاری ہے کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرنے کی بجائے کہتا ہے میری تفسیر پڑھو۔ اللہ کے حکم سے ہے، یوسف علیہ السلام کو ہے جی، اور یہ نے جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا جی، مانتے ہیں آپ اس کو؟ جی جی بالکل، وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اچھا جی، ڈاکٹر عثمانی کی انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، کاشف ماما نے وہ 2 انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، اس میں وہ لہو کی زمین جو ہے ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹوں کو چھوڑیں، آپ قرآن پہ چلے بس۔ تو دیکھیے کس قدر ظلم، ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹوں کو چھوڑیں، آپ قرآن پہ چلیں۔ یہ وہی چیز ہے، طارق القادری کہتا ہے قرآن پہ چلیں، طارق جبیل کہتا ہے قرآن پر چلیں۔ وہ قرآن میں تو اللہ کو سجدہ ہے، سارے انبیاء نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھیں، سورہ آل عمران 80 نمبر آیت پڑھیں، سورہ الانعام پڑھیں، سورہ المائدہ پڑھیں، سورہ النساء پڑھیں، تو وہاں تو ہر جگہ یہ معاملہ بتایا گیا ہے کہ یہ بندگی صرف اللہ کی۔ سورہ نحل میں ایک آیت کے اندر سارے انبیاء کی اللہ نے دعوت بیان کر دی، اور کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا غارت کر دیا جاتا۔ کس فریب کاری کے ساتھ محمد حنیف کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی کی وہ تقریریں چھوڑیں۔ دوسرے ایک بیان میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، تو محمد حنیف کو نہ چھوڑ دیں، ہم نے محمد حنیف کو چھوڑا ہے، ہم ڈاکٹر عثمانی کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا ہے، انہوں نے توحید بیان کی ہے، شرک کے اوپر چوٹ ماری ہے، اور محمد حنیف نے شرک کے دروازے کھولے ہیں۔ اب جو محمد حنیف کے نقش قدم کے اوپر چلے گا وہ کیا گھاٹی میں کھڈے میں لازمی گرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سنیں ان کی بات۔ ڈاکٹر عثمانی پھر قرآن کے خلاف گئے، کافر ہو گئے وہ تو؟ چپ لگ گئی۔ آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں، آپ بالکل بالکل جی جی، میں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر عثمانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، جب یہ ڈاکٹر عثمانی نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر عثمانی کے بارے میں یہ غلط افواہ پھیلائی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹا کذاب آدمی ہے اوئے، یہ غلط افواہ پھیلائی ہوئی ہے، وہ ان کی کیسٹیں ہیں۔ کتنے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ ہم وہاں موجود تھے، ڈاکٹر صاحب یہی جواب دیا کرتے تھے، اور ہم ڈاکٹر صاحب کی آواز کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے لہجے کو سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے، اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز ہی نہیں۔ کس قدر فریب کار آدمی ہے، اللہ کے بندوں غور کرو کس کے پیچھے چل رہے۔ سنو، ڈاکٹر عثمانی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، نہیں، جو 2 کیسٹیں آئی ہیں ان کی ڈاکٹر عثمانی کی کہ لہو کی ضمیر یہ اللہ کے لیے، وہ بناوٹی کیسٹیں ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے، اندازہ لگائیے، کہتا ہے بناوٹی کیسٹیں، اور ڈاکٹر عثمانی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ کس قدر یہ جھوٹا آدمی ہے۔ بہرحال اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب اس کو سمجھ آ گئی ہوگی سجدہ کس کو ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ قریب صاحب ٹھیک ہے، اس عمر میں آپ تھوڑا سا خیال کر لیں اپنا۔ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے وہ میں نے پوری اس کی لیبارٹری سے ریسرچ کروائی ہے، ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے وہ، ساری کیسٹیں وغیرہ جتنی بھی تھی ان کی، وہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ یہ آخر میں ان کو احساس دلایا گیا، اس کا جواب نہیں دیا، بکھلائے ہوئے ہیں محمد حنیف صاحب۔ انہوں نے کہا میں نے لیبارٹری سے وہ ٹیسٹ کرایا تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہ کوئی نہ رہے، یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، اور ہم سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، ان کا لہجہ ہے، ان کا انداز ہے، سب کچھ۔ اور ویسے بھی دوسری تقریروں کے اندر کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب اس سجدہ تعظیمی کو ڈنڈوت کہا کرتے تھے، تو اس ڈنڈوت کو انہوں نے پھر رواج دے دیا محمد حنیف نے، اور اسی شرک کے اوپر یہ مر گئے ہیں۔ اب یہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہنا یہ جہالت کی انتہا ہے، لہذا جس اصولوں کے تحت باقی طاغوتوں کا کفر کیا ہے انہی اصولوں کے تحت محمد حنیف کا بھی کفر کیا جائے گا۔ یہ طاغوتوں کی لسٹ میں ایک اور طاغوت کا اضافہ ہو گیا، ہم تو ہزاروں طاغوتوں کا رد کرتے ہیں، ایک اور ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کے بندو غور کرو، ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو، ورنہ ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا۔